پیدا ہونے سے مرنے کے درمیانی عرصے کا نام زندگی ہے۔ زندگی کا یہ چراغ ہمیشہ وقت کی آندھیوں میں ٹمٹماتا رہتا ہے اور ایک دن بجھ جاتا ہے، مگر کئی چراغوں کی یادوں کا دھواں ہمیشہ ان کے مداحوں کے دلوں سے اٹھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی چند نام یہ ہیں۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو ہندوستان کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے، ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1975 میں پہلا ٹی وی شو نیلام گھر سے شروع کیا جو ان کی وجہ شہرت بنی، اور اسی شو میں انہوں نے اپنا مشہور زمانہ ڈائیلاگ یعنی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے کہا۔ اس شو کو بعد میں تبدیل کر کے اس کا نام بزم طارق عزیز رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کئی فلموں میں بھی اداکاری کا جوہر دکھایا۔ ان کی مشہور فلموں میں انسانیت، سالگرہ، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں شامل ہیں۔ حکومت کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کا تمغہ ملا۔ 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے اور عمران خان کو شکست دی۔ 17 جون 2020 کو لاہور میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عرفان خان جنوری 1967 میں راجستھان میں پیدا ہوئے۔ آرٹ میں گریجویشن کی اور ٹی وی شوز کا آغاز کیا۔ بہت سے سپر ہٹ شوز دیے اور پہلی فلم کا آغاز 1988 میں سلام بمبئی سے کیا۔ اس کے بعد بالی ووڈ میں مداری، مقبول، ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم جیسی بہت سی ہٹ فلمیں۔ 2007 میں ان کی ایک فلم میٹرو آئی جس میں ان کے کردار کو بہت سراہا گیا اور اس کے لیے انہیں ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ میں دی امیزنگ اسپائڈر مین، سلم ڈاگ ملینئر، جوراسک ورلڈ، پائی لائف جیسی کئی فلموں میں جلوہ گر رہے اور بیسٹ ایکٹر کے لیے نیشنل ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ 29 اپریل 2020 کو کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے۔ امان اللہ 1950 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی جوانی داتا دربار کے سامنے ٹافیاں اور گولیاں فروخت کرتے ہوئے گزاری اور انہی سڑکوں پر فن لطافت کو سیکھا۔ پھر جب اس فن لطافت کو پاکستانی سٹیج پر پیش کیا تو کنگ آف کامیڈی کہلائے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ون مین شو کیے جو کہ ان کی مقبولیت کی وجہ بھی بنے۔ اس کے علاوہ وہ سٹیج پلیز جن میں یہ جلوہ گر رہے ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ بہت سے ٹی وی شوز میں بھی شرکت کی جن میں خطرناک، خبردار، مذاکرات، خبرزار وغیرہ شامل ہیں۔ 50 سال تک اداکاری کا جوہر دکھایا اور اس دوران تقریباً پوری دنیا گھومی۔ 6 مارچ 2020 کو یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سشانت سنگھ راجپوت جنوری 1986 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سشانت سنگھ راجپوت طالب علمی کے زمانے سے ہی بہت ذہین تھے اور دلی انجینئرنگ کالج سے میکینیکل انجینئرنگ کا آغاز کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز بھی کیا اور وقت کی کمی کی وجہ سے انجینئرنگ کو تیسرے سال میں چھوڑ دیا۔ پہلا سیریل ان کا 2008 میں آیا جو کہ تھا میں کہاں کس دیس میں ہے میرا دل۔ جون 2009 میں پوتر رشتہ کے نام سے مشہور ڈرامہ سیریل ریلیز کیا جو ان کی وجہ شہرت بنا۔ ان کی پہلی فلم کائی پو چی تھی۔ 2014 میں انہوں نے پی کے فلم میں بھی کام کیا اور 2016 میں ان کی فلم ایم ایس دھونی آئی جس میں اس کے کام کو بہت زیادہ سراہا گیا اور انہیں ایوارڈ کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا، مگر افسوس کہ وہ یہ ایوارڈ نہ جیت سکے۔ 14 جون 2020 کو انہوں نے اپنے ہی گھر میں خودکشی کر اپنی جان دے دی۔ سبیحہ خانم 1935 میں گجرات میں پیدا ہوئی۔ اصل نام مختار بیگم تھا۔ والدین بھی اداکار تھے۔ لاہور سٹیج سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ نفیس خلیلی نے انہیں اپنے ڈرامے بت شکن میں اداکاری کی آفر کی جن کو انہوں نے قبول کیا اور اسی ڈرامے میں انہیں سبیحہ خانم کا نام دیا گیا۔ دو آنسو، گولڈن جوبلی، بیلی، گمنام، دلہ بھٹی ان کی مشہور فلموں میں شامل ہے۔ حکومت نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ 85 سال کی عمر میں 13 جون 2020 کو امریکہ میں وفات پا گئے۔ رشی کپور 4 ستمبر 1952 میں ممبئی میں پیدا ہوئے۔ میرا نام جوکر سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا 1973 میں۔ 1973 سے 2000 تک انہوں نے تقریباً 51 فلمیں بنائیں جن میں 11 فلمیں باکس آفس پر کامیاب رہیں۔ 2012 کے بعد انہوں نے جو بھی فلمیں بنائیں ان میں سے اکثریت کامیاب رہی، جن میں یہ ہے جلوہ، ہم تم، فنا،
لو آج کل، ہاؤس فل 2 جیسی فلمیں شامل ہیں۔ 30 اپریل 2020 کو اس دنیا سے چل بسے۔ ڈاکٹر آصف فاروقی پاکستانی ادبی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، جو 1959 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور 60 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور زمانہ کتابوں میں آتش فشاں پر خلے گلاب، عالمی اعجاز، چیزیں اور لوگ، چیزوں کی کہانیاں جیسی کتابیں شامل ہیں۔ ان کو انہی خدمات کی وجہ سے 1995 میں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ 1 جون 2020 کو 61 برس کی عمر میں یہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان سبھی مشہور زمانہ شخصیات میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون تھی؟ آپ کو ان کا کون سا کام سب سے زیادہ پسند تھا اور کس بات یا ڈائلاگ سے آپ سب سے زیادہ متاثر تھے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے۔